پانی پت کی تیسری جنگ۔ یہ جنگ افغانستان کے بادشاہ احمد شاہ ابدالی اور مرہٹہ سلطنت کے درمیان 1761 عیسوی میں لڑی گئی۔ احمد شاہ ابدالی جدید افغانستان کے بانی تھے اور افغانی آپ کو آج بھی احمد شاہ بابا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ دوسری طرف مرہٹہ سلطنت تھی اور اس کا صرف ایک ہی مقصد تھا، یعنی پہلے افغانوں کو پنجاب سے نکالنا اور پھر مغلوں کو دہلی سے نکالنا۔ اس طرح وہ ہندوستان سے اسلامی سلطنت کی ہر علامت کو ختم کر دینا چاہتے تھے۔ مرہٹوں نے درجنوں جنگوں میں مغلوں کو شکست دے دی تھی۔ مغل شہزادے جانشینی کی جنگیں لڑتے رہے اور مرہٹے اپنی فوجی طاقت بڑھاتے رہے، یہاں تک کہ 1755 عیسوی میں دہلی تک پہنچ گئے۔ مغل حکومت ان کا مقابلہ کرنے سے قاصر تھی۔ 1760 عیسوی تک مرہٹے پاک و ہند کے بڑے حصے کو فتح کر چکے تھے اور پنجاب کے اہم شہر فتح کرنے کے بعد پشاور اور اٹک تک کے علاقے فتح کر لیے۔ پنجاب سے افغانوں کے مکمل انخلاء اور پشاور پر قبضے کے بعد مرہٹوں کی ہمتیں بہت بڑھ گئی تھیں۔ مرہٹوں کے سربراہ بالاجی پیشوا نے اپنے مرکز پونا میں تمام مرہٹہ سردار جمع کر کے اپنے اقتدار کو عروج تک لے جانے اور زوال پذیر مغلیہ سلطنت سے جلد از جلد نجات حاصل کرنے اور احمد شاہ ابدالی کا زور ٹوٹنے کے حوالے سے ایک بہت بڑا اجلاس طلب کیا۔ اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ پہلے دہلی پر حملہ کر کے مغل بادشاہ کی جگہ بالاجی پیشوا کے بیٹے کو تخت نشین کرایا جائے گا اور پھر فوج کی کمان بھاؤ کے ہاتھ میں دے کر وہ پنجاب کو روندتے ہوئے افغانستان میں داخل ہو جائے گا۔ اس تاریخی مشاورت کے فیصلے نے ہندوستان میں جوش اور امنگوں کی ایک لہر دوڑا دی اور ہر طرف سے مرہٹے سردار اپنی اپنی فوجیں لے کر پونا میں جمع ہونے لگے۔ ہندوؤں کو یقین تھا کہ عنقریب پوری دنیا کے مالک وہی ہوں گے۔ ان دنوں دہلی کے عظیم محدث حضرت شاہ ولی اللہ جنہوں نے برِ صغیر میں حدیث کی اشاعت میں سب سے بنیادی کردار ادا کیا تھا، مرہٹوں کے طوفان سے بڑا اندیشہ محسوس کر رہے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ احمد شاہ ابدالی ایک بار پھر ہندوستان آ کر یہاں کے مسلمانوں کا نجات دہندہ ثابت ہو۔ ہندوستان کی سیاست کا اہم رکن نواب نجیب الدولہ بھی ان کا ہم فکر تھا اور یہ احمد شاہ ابدالی کے بڑے عقیدت مند تھے۔ اس سے قبل احمد شاہ ابدالی یہاں 4 بڑی مہمات کر چکا تھا، مگر اب حالات بتا رہے تھے کہ جب تک بت پرستوں کی سرزمین کے قلب میں گھس کر مرہٹوں کی کمر نہ توڑ دی جائے، یہاں کے مسلمانوں کا مستقبل ہرگز محفوظ نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ شاہ صاحب نے نواب نجیب الدولہ کی معرفت سے احمد شاہ ابدالی کو ہندوستان آنے کی دعوت دی۔ احمد شاہ ابدالی کو مرہٹوں کے اس سیلاب کا علم ہو چکا تھا جو پونا سے پنجاب کی طرف امڑ رہا تھا۔ اب تک اسے اتنے بڑے لشکر سے مقابلے کا کوئی تجربہ نہ تھا، اس لیے اپنے وطن سے سینکڑوں میل دور کمک کے بغیر ایک بہت بڑی اور غیر یقینی جنگ لڑنے کا تصور اس کے لیے پریشان کن تھا۔ احمد شاہ ابدالی ستمبر 1759 عیسوی میں قندھار سے 15,000 سواروں کے ساتھ مرہٹوں اور سکھوں کے فتنے کو دبانے کے لیے ہندوستان کی مہم پر روانہ ہو گئے۔ راستے میں تیمور شاہ اور سابق حاکم لاہور جخان خان اپنی اپنی نفری کے ساتھ ان سے آ ملے۔ اب ان کے سپاہیوں کی تعداد 30,000 تک پہنچ گئی۔ احمد شاہ ابدالی مرہٹوں سے فیصلہ کن جنگ میں تاخیر نہیں چاہتا تھا، مگر اس سے پہلے اسے دہلی پہنچ کر مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت کے اس قدیم مرکز کو مرہٹوں کی لوٹ مار سے بچانا تھا۔ وہ شاہ عالمگیر ثانی کے اقتدار کو بھی محفوظ کرنا چاہتا تھا، مگر راستے میں اسے اطلاع ملی کہ دہلی کی سیاست میں اکھاڑ پچھاڑ شروع ہو چکی ہے اور مغل بادشاہ قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ صورتحال ابدالی کے لیے غیر متوقع بھی تھی اور اس وقت دشمن 3 سمت سے ابدالی کی افواج کے گرد بھی موجود تھا۔ احمد شاہ ابدالی سہارنپور پہنچے تو روہیلا امراء نے 10,000 سپاہیوں کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ یہ 40,000 کا لشکر دہلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ جنوری 1760 عیسوی کو دیتا جی سندھیا 20,000 لشکر لے کر
احمد شاہ ابدالی کے مقابلے پر نکل آیا۔ ایک خون ریز مقابلے کے بعد مسلمان فتح یاب ہوئے اور دیتا جی گھوڑے سے گر کر مارا گیا۔ اس کے بعد جاٹوں کے رہنما راجہ سورج مل کو شکست دینے کے بعد احمد شاہ ابدالی نے مرہٹوں کے اس لشکر کی جانب کوچ کیا جو دہلی کے آس پاس دریائے جمنا کے پار منڈلا رہا تھا۔ احمد شاہ ابدالی اسے دہلی پر قبضے سے روکنا چاہتا تھا، مگر مرہٹا سردار ہولکر نے احمد شاہ ابدالی کا سامنا نہ کیا۔ وہ کبھی ریگستانوں اور کبھی جنگلوں میں غائب ہو جاتا تھا اور اچانک ابدالی کی فوج پر حملہ کر کے پھر رپوش ہو جاتا تھا۔ آخر کار احمد شاہ ابدالی کی فوج نے ہولکر کے لشکر کا پڑاؤ معلوم کر لیا اور رات کی تاریکی میں حملہ کر کے مرہٹوں کے چھکے چھڑا دیے۔ ہولکر نے جم کر لڑنے کی بہت کوشش کی، مگر اس زوردار لڑائی میں مرہٹوں کے کئی بڑے بڑے سردار اور سپاہی مارے گئے۔ ہولکر صرف 300 آدمیوں کے ساتھ جان بچا کر بھاگ سکا۔ دہلی پر قبضے کے خیال کو ترک کر کے اب وہ آگرہ کی طرف دوڑ رہا تھا۔ دہلی کے گرد و نواح کو مرہٹوں سے پاک کر کے احمد شاہ ابدالی مغلوں کے پائے تخت میں داخل ہو گیا۔ کچھ دن وہاں قیام کرنے کے بعد احمد شاہ ابدالی نے 2000 سپاہی دہلی کی حفاظت کے لیے چھوڑے اور 72 میل دور جمنا کے مشرقی کنارے پر نوب شہر کو اپنی چھاونی بنا لیا۔ اب اسے مرہٹوں کے رد عمل کا انتظار تھا۔ 1760 عیسوی کا تقریباً پورا سال احمد شاہ ابدالی اور مرہٹوں کی جھڑپوں میں گزر چکا تھا۔ مرہٹے کسی میدان میں اپنی پوری طاقت سامنے نہ لائے۔ دراصل یہ ان کا طریقہ جنگ تھا کہ چھوٹے چھوٹے گھڑ سوار دستوں کے ساتھ دشمن پر متعدد اطراف سے حملہ کر کے اس کی طاقت کو منتشر کر دیا جائے۔ احمد شاہ ابدالی نے ہندوستان میں نئے اتحادیوں کی تلاش جاری رکھی اور اپنی طاقت کو مقامی سرداروں اور نوابوں کی مدد سے بڑھانے میں کامیابی حاصل کر لی۔ جولائی کے مہینے میں احمد شاہ ابدالی نے علی گڑھ میں قیام کے دوران اودھ کے نواب شجاع الدولہ کی حمایت بھی حاصل کر لی۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ نواب شجاع الدولہ ہندوستان کے طاقتور ترین امراء میں سے ایک تھے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد قندھار سے 10,000 مزید تازہ دم سپاہیوں کی کمک بھی آ گئی۔ اس طرح فوج کی تعداد 60,000 کے قریب پہنچ گئی۔ مرہٹا سردار یہ کامیابیاں دیکھ دیکھ کر سخت پریشان تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ پونا میں لاکھوں کی تعداد میں جمع ہونے والی مرہٹوں کی اصل طاقت ظاہر کر دی جائے اور احمد شاہ ابدالی سے فیصلہ کن ٹکر لی جائے۔ آخر کار 3.5 لاکھ مرہٹوں کا سیلاب پونا سے نکل کر گوالیار پہنچ گیا۔ اس کے بعد جولائی کے وسط میں یہ لشکر آگرہ پہنچا، جہاں مرہٹا سالار راؤ ہولکر اور جاٹوں کا سردار سورج مل بھی اپنی فوج کے ساتھ ان سے آ ملے۔ یہ وہ دن تھے جب احمد شاہ ابدالی بلند شہر کے قریب انوپ شہر میں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ یہ برسات کا موسم تھا اور دریائے جمنا طغیانی پر تھا اور احمد شاہ ابدالی کی فوج مرہٹا فوجوں کو دہلی کی جانب پیش قدمی روکنے کے لیے دریا عبور نہیں کر سکتی تھی۔ جب مرہٹا لشکر آگرہ سے دہلی کی جانب چلا تو قدم قدم پر مسلمانوں کی بستیاں لوٹی گئیں، دیہاتوں کو اجاڑ دیا گیا۔ ہزاروں مسلمانوں نے گھر بار چھوڑ کر جنگلوں میں پناہ لے لی تاکہ مرہٹوں کی غارت گری سے محفوظ رہا جائے۔ 22 جولائی 1760 عیسوی کو مرہٹوں نے مغلوں کو شکست دے کر دہلی پر قبضہ کر لیا۔ شاہی خزانے میں انہیں کوئی خاص دولت ہاتھ نہ لگی، اس لیے کہ مغل حکومت کا دیوالیہ نکل چکا تھا۔ البتہ انہوں نے لال قلعہ دہلی کی سونے کی چھت اتروا کر اپنے لیے سونے کے سکے بنوائے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ وہ دہلی کی شاہی مسجد کے منبر پر رام کی مورتی رکھیں گے، جس سے مسلمانوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ مرہٹا سردار بھاؤ کے ساتھ 3 لاکھ افراد کا لشکر دہلی میں 1 ماہ قیام کے دوران خوراک و رسد کی کمی کا شکار ہو گیا۔ ستمبر کے آخر میں بھاؤ نے فوج کو لے کر گنج پورہ پر چڑھائی کر دی۔ مسلمان بے دردی سے قتل کر دیے گئے اور خوراک و رسد سمیت سب کچھ لوٹ لیا گیا۔ احمد شاہ ابدالی نے دہلی پر مرہٹوں کے قبضے کی خبر
बड़े तहम्मुल के साथ सुनी, क्योंकि वो जानते थे कि मरहटों से अनकरीब खुले मैदान में बदला लिया जाएगा। मगर गंजपुरा के मरकज़ खुराक पर कब्जा और मुसलमानों का कत्ले आम इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। अहमद शाह अब्दाली ने अहद किया कि मरहटों को इस बुरी तरह कुचलेगा कि इनकी नस्लें याद करेंगी। उसने अपने साथियों से कहा, मैंने ज़िंदगी भर अपनी कौम की ऐसी तजलील नहीं देखी और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने दरिया की तुगयानी को नज़रअंदाज करते हुए फौज को दरिया पार करने का हुक्म दे दिया। 25 अक्टूबर को अफगान जानबाज दरियाए जमुना के ठाठे मारते पानी में उतर गए। दूसरी तरफ मरहटे ये देखकर शशदर रह गए। सदाशिवराव भाऊ 29 अक्टूबर 1760 ईस्वी को अपने लश्कर के साथ पानीपत के मैदान में पहुंच चुका था। दूसरी तरफ अहमद शाह अब्दाली भी दरियाए जमुना अबूर करके तकरीबन 16 मील का फासला तय करके भाव के लश्कर के बिलमुकाबल आ गए थे। ये पानीपत का वही तारीखी मैदान था जहां 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के मार्के ने हिंदुस्तान की तारीख बदल कर रख दी थी। पानीपत का ये मैदान एक मर्तबा फिर तारीख हिंद का एक नया बाब देखने वाला था। एक तरफ हिंदुस्तान की तमाम बातल कुव्वतें जमा थीं, जबकि दूसरी तरफ इस सैलाब के मुकाबले में मुट्ठी भर मुसलमान जानबाज थे। पानीपत के मैदान में दोनों फरीक तकरीबन 5 मील का फासला रखकर पड़ाव डाले हुए थे। 2 माह तक दोनों फौजों में कई छोटे बड़े मार्के होते रहे। मरहटा फौज खुराक और रसद की कमी की वजह से और तनख्वाह ना मिलने की वजह से बगावत पर उतरने ही वाली थी कि भाव ने अब्दाली को सुलह की पेशकश की, लेकिन उसने पसे पर्दा जंग के लिए अपने लश्कर को तैयार कर दिया। नवाब शुजा-उद-दौला मान गया था, मगर दिल्ली के नवाब नजीब-उद-दौला ने इससे इनकार कर दिया और कहा कि मरहटे दिल्ली के लाल किले पर कब्जा कर चुके हैं। इसके अलावा गंजपुरा के 20,000 अफगानों को भी कत्ल कर चुके हैं। आज अगर हमने इनसे सुलह कर ली तो कल को अब्दाली के अफगानिस्तान वापस लौट जाने के साथ ही ये ताज़ा दम अफवाज के साथ मुसलमानों पर यलगार कर देंगे और हिंदुस्तान के मुसलमानों को ख़त्म कर डालेंगे। ये अहम मुशावरत पानीपत के मैदान में 13 और 14 जनवरी की दरमियानी शब को हो रही थी। सुबह हुई तो हालात बदल चुके थे। सदाशिवराव भाव के लश्कर पेशकदमी कर रहे थे। अहमद शाह अब्दाली तेजी से अपने खेमे से बाहर निकले और बदलते हुए हालात का जायजा लेने लगे और फौरी तौर पर अफवाज को तैयार होने का हुक्म दे दिया। अहमद शाह अब्दाली के अफगान लश्कर की तादाद 26,000 घुड़सवारों पर मुश्तमिल थी। इनके साथ मुसलमान उमरा, रोहिला, नजीब-उद-दौला, दोआब के अफगान और ओद के नवाब शुजा-उद-दौला के 40,000 प्यादा और घुड़सवार सिपाही थे और इनके मुकाबले में मरहटों के लश्कर की तादाद 3 लाख से ऊपर थी। आखिरकार 14 जनवरी 1761 ईस्वी की सुबह को पानीपत के मैदान में दोनों फौजों में घुमसान का रन पड़ा। ये जंग तलूहे आफ्ताब से शुरू हुई, जबकि जोहर के वक़्त तक जारी रही। रोहिला सिपाहियों ने बहादुरी की दास्तानें रकम कर दी। अब्दाली की फौज के सिपाहियों का रौब मरहटों पर छा रहा था। आखिरकार ज़बरदस्त लड़ाई के बाद सापहर को मुसलमानों ने 3 लाख मरहटों के सलाब को कुचल कर रख दिया। इस तारीखी जंग में 20,000 के करीब मुसलमान शहीद हुए और 1 लाख से ज़्यादा मरहटे इस जंग में मारे गए। 22,000 मरहटों को पकड़कर कैदी बना लिया गया और 50,000 के करीब भागने और बस्तियों में छुपने के दौरान मारे गए। बमुश्किल 1 लाख से कम सिपाह भागने में कामयाब हो सकी। मरहटों से नफरत का अंदाज़ा इस अमर से लगाया जा सकता है कि जब मरहटे शिकस्त खाकर भागे तो इनका पीछा करके इन्हें मारने में मकामी अफराद के साथ औरतें और बच्चे भी शामिल थे। इस शानदार फतह के बाद अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली पहुंचकर आला ज़र्फ़ी का मुजाहरा करके शहजादा अली को दिल्ली के तख्त पर बिठा दिया और मुगलिया सल्तनत ही को हिंदुस्तान के मुसलमानों की सतूतो शौकत का वारस करार दिया और ख़ुद कोई सियासी फ़ायदा हासिल करने से गुरेज किया। अहमद शाह अब्दाली ने हिंदुस्तानी उमरा और सरदारों को हदायत की कि मुगलिया सल्तनत के वारस शाह आलम सानी को हिंदुस्तान का फरमारवा तस्लीम करें।
سلطنت دہلی کے اس انتظام کے بعد احمد شاہ ابدالی 2 ماہ بعد 20 مارچ 1761 عیسوی کو دہلی سے واپس افغانستان روانہ ہو گئے۔